بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان کا جو علم ہے اور جو تقویٰ ہے اور جو ورع ہے، 65 سال سہارنپور میں بخاری پڑھائی۔ یہ وہ دور تھا جب دیوبند میں انور شاہ سے اور ان کے بعد شیخ الاسلام حضرت مدنی بخاری پڑھاتے ہیں۔ مولانا زکریا صاحب سہارنپور مظاہر العلوم میں بخاری 65 سال، اتنے بڑے علماء کی موجودگی میں کامیاب درس ہر ایک کا کام نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور کون سی چیز ہے جو ان سے بچی ہے؟ ترمذی کے کواکب لکھ دیے، ابو داؤد کے تعلیقات لکھ دیے، کتاب الحج اور عمرات لکھ دیے۔ یہ تبلیغ نصاب اور فضائل صدقات، پوری دنیا میں اس کی دھوم مچی اور اللہ نے اس سے کتنا کام لیا ہے۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب حضرت صاحب کے سگے چچا تھے۔ مولانا الیاس نے کہا میاں زکریا کوئی چیز لکھ کے تو 2 لوگوں کو سناتا رہو نا، مجھے کام مسئلے یاد ہے۔ چاچا جان لکھ رہا ہوں، لکھ لی تبلیغ نصاب، فضائل صدقات۔ اوہ کیا علوم ہے اس میں، کیا خزائن ہے۔ تبلیغی اس لیے سرفراز ہے، تھوڑی سی قدر کریں ان کتابوں کی، اور حضرت شیخ کا احسان مانے کہ انہوں نے تبلیغ کو ایسا مسلح کیا ہے جیسے امام بخاری نے امت مسلمہ کو ہتھیار دیا ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، الجامع الصحیح لابی عبداللہ لکھ کر۔ اللہ اللہ، قیامت کی نشانیاں ہیں، لوگوں میں قدر جا رہا ہے، شکریہ نہیں ہے۔ اس دن 2 تبلیغی میرے سامنے تھے، مہمان تھے۔ ایک نے کہا کہ فلاں نے یہ بات کہی، دوسرے نے کہا تبلیغ نصاب میں یہ لکھا ہے۔ تو وہ تبلیغ اس کو کہہ رہا ہے جس کی قیمت 6 پیسے نہیں ہے کہ شیخ الحدیث تو ٹھیک ہے، وہ عالم ہے کہ تبلیغی نہیں ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ سختی کرتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھتے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا محدث سہارنپوری کیا شان و شوکت کے عالم ہیں۔ تبلیغ ان کے گھر سے نکلی ہوئی چیز ہے، تبلیغ انہی کے ہاتھوں کی پلی ہوئی۔ اور یہ کیا تبلیغ ہے؟ یہ تو ڈنڈے بازی ہے۔ جو تبلیغ تھی جس میں مولانا یوسف صاحب، انعام الحسن، مولانا عبید اللہ صاحب، مولانا عبد عمر پالا پوری، جو اب آخرہ وقت ہے، ان سے پتہ کرتے کہ حضرت شیخ کی کیا منزلت ہے، کیا قدر و قیمت ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ایک دفعہ حضرت شیخ رائے ونڈ میں قیام پذیر تھے۔ جب تک صحت ساتھ دیتی تھی تو مدینہ منورہ سے رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع میں شرکت کرنے آتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ تو بڑے دنیا ان کے آگے جمع تھی، پاکستان کے سارے اولیاء علماء۔ اچانک کسی نے کہا کہ مولانا مفتی محمود صاحب آپ ہیں۔ تو یہ تو خواص ہو کے بھی عوام ہوتے ہیں، ان میں سے 2 آدمی نے کہا کہ ان کا یہ کیا کام ہے؟ تو حضرت شیخ نے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے اٹھاؤ اور جہاں سے مفتی صاحب آئیں گے اس گیٹ پہ کھڑا کرو، استقبال کرنا ہے۔ کہا مفتی محمود کی قدر و منزلت جن اور انس جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بد نصیب لوگ ہیں۔ اب وہ 2 آدمی جنہوں نے ایسا کہا اتنے برے لگ رہے تھے، ایسے بے قیمت لگ رہے تھے، جیسے غیر مسلم آ کے ادھر گھسے۔ جب حضرت تشریف لائے، گاڑی سے اترے، شیخ الحدیث کو دیکھا تو حضرت نے کہا مجھے پتہ ہوتا کہ اتنا تکلف ہوگا تو نہ آتا، کہا تجھے آنا پڑے گا اور مجھے کھڑا ہونا ہوگا، شکر کرو کہ ابھی تک کھڑا ہو سکتا ہو۔ ماشاء اللہ 3-4 گھنٹے حضرت مفتی صاحب وہی رہے، بڑی تفصیلی مذاکرہ ہوا، بات چیت ہوئی۔ قدر زر گر شناسد قدر جوہر جوہر، قدر گل بل بل شناسد قدر دل دل راہی۔ اللہ تعالیٰ تمام بزرگوں کے ارواح حج قبور منور معطر فرمائے،
جو خیرات اور حسنات ہدایت و ارشاد کی شکل میں وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اللہ ہمیں بھی وافر سے نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔